برائے کرم آپ اپنا اجمالی تعارف پیش فرمائیں۔ ولادت، مولد، والدین، تعلیم، خدمات اور موجودہ میدان کار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حاجی محمد اقبال مغل صاحب نے جو سوال کیا ہے، اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ میرا نام قاری محمد حنیف نقشبندی ہے۔ میری ولادت علاقہ وادی یسون سکیسر، جو ضلع خوشاب کے تحصیل نوشہرہ کے اندر ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری ولادت ہوئی۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کے اندر نوکری کرتے رہے، اور جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں وہ قید ہو کے جرمنی میں تقریباً 6 سال یہاں قید رہے۔ اس کے بعد پھر ہندوستان تھا اس وقت سارا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم اپنے علاقے سے لاہور کے اندر آ گئے۔ وہاں پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملازمت اختیار کر لی ریلوے کے اندر۔ پھر وہیں پر میں نے قرآن پاک، ایک مدرسہ جس کا نام تھا وڈے میاں کا درس، اس وقت وہی مشہور تھا، قرآن پاک حفظ اور ناظرے پڑھانے کے لیے وہاں پر بڑے قابل استاد تھے۔ وہاں میری قرآن پاک کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد پھر میں شرق پور شریف آ گیا۔ وہاں پر میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور ان کی پیار اور محبت نگاہوں سے ہم نے وہاں پر 3 سال تک قرآن پاک درس نظامی کی کتابیں پڑھی۔ اور حضرت قبلہ ثانی لسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے پیر و مرشد ہیں، وہ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے، تو ان سے میری بیعت ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا نقش بندی جو ہے وہ اس وجہ سے نسبت ہے میری سلسلہ نقش بندیہ میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے درس نظامی جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری دروازہ، مفتی پاکستان مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الفقہ مولانا محمد شمس الزمان صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے درس نظامی پڑھا۔ اور دورہ حدیث 1965 میں اندرون دہلی دروازہ مرکزی انجمن حزب الاناف کے سربراہ حضرت علامہ شیخ الحدیث اور محدث پاکستان سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے دورہ حدیث پڑھا 1965 میں۔ اور اسی دوران لاہور گلبرگ کے اندر، جو ایک لاہور کا دل ہے، وہاں پر ایک جامعہ مسجد غوثیہ رضوی کی بنیاد رکھی۔ 13 سال تک میں وہاں خطابت کرتا رہا۔ اس کے بعد اسی جگہ پر اسی مسجد کا سنگ بنیاد حضرت شیخ الحدیث سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں پر رکھوایا گیا، جو آج تک وہ سنگ بنیاد موجود ہے، اور وہ عظیم الشان مسجد وہاں پر تعمیر ہو چکی ہے، جس کے اندر تقریباً 3000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد میں نے رکھی، 13 سال تک وہاں خطیب رہا۔ اور نور مسجد کرشن نگر کے اندر 1960 سے لے کر 1985 تک میں وہاں قرآن پاک بچوں کو تعلیم دیتا رہا، جس میں بچوں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا، ناظرے بھی پڑھا۔ وہاں سے پھر 1985 16 جنوری 1985 میں یہاں ہالینڈ آ گیا۔ یہاں جماعت شان مصطفیٰ روٹرڈیم نے مجھے یہاں بلایا، اور یہاں پر میں اس وقت سے لے کر ابھی تک دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور سورینام کا بھی میں نے 2 دفعہ دورہ کیا ہے۔ ایک رمضان کے اندر قرآن پاک بھی وہاں میں نے سنایا،
اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سورینام کے ملک میں سب سے پہلا میں حافظ قرآن ہوں جس نے وہاں پر رمضان میں مکمل قرآن پاک سنایا ہے۔ ماشاء ماشاء اور اس کے علاوہ یہاں مختلف مساجد میں میں خطابت کرتا رہا، اور ابھی تک بھی میں خطابت کے جو کام ہے اس کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ لاہور کے اندر جہاں میرا گھر ہے وہاں پر ایک مسجد زیر تعمیر تھی، اس کو بھی ہم نے دوسرے بدعقیدہ لوگوں سے حاصل کر کے وہاں پر بھی اپنی اہل سنت و جماعت کی وہ مسجد بنا دی۔ الحمدللہ اس کا کیس بھی لڑا، عدالت نے بھی ہمارے مسلک کے عوام اور عالم دین کو وہ انہوں نے ان کے سپرد کر دی، جو آج تک وہ مسجد اہل سنت و جماعت مسلک بریلوی کے مطابق وہ کام سر انجام دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور یہاں پر تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ میں نے یہاں جرمنی، فرانس اور بیلجیم اور انگلینڈ اور اسپین، پرتگال، ڈنمارک، سورینام ان کے تبلیغی دورے بھی کیے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک دین کی خدمت بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ قبول فرمائے۔